اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت حبیب اعظم کی اس نشست کے اندر حاضر ہیں۔ یہ جو نشست ہماری سیرت کی چل رہی ہے، اور اس نشست کے اندر ہم آج عربوں کی خصوصیات، ان کی فراست اور ذہانت اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اور پیچھے ہم نے بہت ساری اسٹڈی جو دے دی ہوئی ہے وہ آپ کو چینلز پہ مل جائے گی چھوٹے چھوٹے موضوعات کی صورت میں۔ تو اب اس اہل عرب، ان کی خصوصیات کیا تھیں اور ان کی فراست اور ذہانت کیسی۔ جزیرہ عرب کی جغرافیہ اور سیاسی حالات اور مختلف علاقوں میں مختلف قبائل کے آباد کاری کی تفصیلات کا تو ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس جزیرہ کے باشندوں کی اخلاقی خصوصیات کا جائزہ لیں گے، جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ باوجود اس بات کے کہ جزیرہ عرب کا اکثر علاقہ جو صحراؤں اور ناقابل کاشت بنجر زمینوں سے اور میدانوں اور ناقابل عبور ریگستانوں پر مشتمل ہے، اس کے بسنے والے علم سے بالکل بے بہرہ تھے۔ اس کے باوجود قدرت نے اس خطے کو اس میں سکونت پذیر قوم کو کیوں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے اور اس دین حنیف کی پہلی تجربہ گاہ بنانے کے لیے منتخب فرمایا؟ ان ان پڑھوں کو کیوں اس دولت سرمدی کا امی بنایا؟ اس جائزے سے آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل عرب میں ان خامیوں اور خرابیوں کے باوجود ایسی خوبیاں موجود تھیں جن کے باعث ان کی یہ امانت عظمیٰ تفویض کی گئی۔ آنے والے حالات نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قدرت کا یہ انتخاب بالکل درست تھا کہ ان صحرا نشینوں نے اپنے فرائض منصبی کو اس عمدگی سے انجام دیا کہ سارا عالم انگشت بدا ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فہم و فراست، قوت حافظہ، فصاحت و بلاغت اور غیر و شجاعت و سخاوت کی دریا دلی اور سخت کوشی اور جفا کوشی اور فنون جنگ میں مہارت اور دیگر کمالات سے اس طرح ان کو فیاضی سے بہرہ ور فرمایا۔ ان کا ہم اثر اقوام سے کوئی قوم کسی میدان میں بھی ان کی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ آئیے ہم ان کی فراست اور ذہانت کو پڑھتے ہیں۔ اب اہل عرب کی فراست اور ذہانت ان کی جو عدیم النظیر تھی۔ مورخین نے بے شمار واقعات اپنی کتاب میں تحریر کیے ہیں جن سے ان کی فراست و ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دو واقعات کا ذکر وہ میں آپ کے سامنے آپ کو گوشے گزار کرتی ہوں۔ ایک دولت مند شخص اپنے 2 غلاموں کی مائیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکا تو ان غلاموں نے، یعنی کہ اس کے جو وہ شخص تھا، اس کے غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے بھی اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ تو اس نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا عزم کر ہی چکے ہو تو میرے ساتھ ایک حلفیہ وعدہ کرو۔ جب تم واپس جاؤ میرے گھر جانا اور میری دونوں بچیوں کو یہ شعر سنانا۔ انہوں نے پوچھا کون سا شعر؟ اس شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا، اور شعر دیکھیں ذرا کیسے کہ عرب تھے ایسے ہی بات بات میں شعر کہہ دیتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر شعر و شاعری ایسے رچی بسی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے کہ اس نے کیسے شعر پڑھا۔ من مبلغ بنتی انا اباہما للہ درکما ود ابیکما۔ ان دونوں غلاموں نے جب یہ شعر سنا تو ایک نے دوسرے سے کو کہا کہ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہ بے ضرر سا شعر ہے، جس سے اس کی آخری جو حسرت ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب وہ لوٹیں گے تو ان کا یہ جو شعر ہے اس کی بیٹیوں تک پہنچا دیں گے، اس کے گھر میں یہ شعر ان کو جاگر نہ سنا دیں گے۔ جب وہ سفر سے لوٹے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے اور اس کی بڑی بیٹی سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا کہ جس سے کسی مفر نہیں ہے، یعنی کہ موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، تیری باپ کو موت نے آ لیا ہے، اور اس نے ہم سے قسم لی تھی کہ جب ہم واپس آئیں تو تمہیں اس کا یہ شعر سنائیں۔
चुनाचे उन्होंने शेर पढ़कर इस इसकी बड़ी बेटी को सुनाया तो उसने कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मेरा बाप मुझे आगाह करना चाहता है, लेकिन तुम ज़रा ठहरो। अब उसने अपनी छोटी बहन को बुलाया और इसको बुला कर लेके आई और इसे वाक़या बताया और अपने बाप का शेर भी सुनाया। सुनते ही इसने अपनी जो ऊपर का दुपट्टा था, चादर था, उसने वो अपने गले में डाला और बुलंद आवाज़ से वो बयान करना शुरू हो गई, अफवाह फिगा करना शुरू हो गई, बयान करना शुरू हो गई और कहने लगी कि ग्रोह अरब, ये इन दोनों ने मेरे बाप को कत्ल किया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है? वो कहने लगी इस शेर के दोनों मिसरे नामुकम्मल हैं, दोनों मिसरे दूसरे मिसरे के मोहताज हैं। इस शेर में पहले और दूसरे मिसरे में कोई मुनासबत नहीं है। दर हकीकत ये दो शेर हैं। इस शेर में दोनों शेरों का एक मिसरा मज़कूर है और दूसरा मिसरा मक़दूर है। उन्होंने पूछा कि फिर ये शेर कैसे होना चाहिए? इसने कहा कि पहला शेर ऐसे होना चाहिए कि मन मखबिरुन बिनती अन्ना अबाहुमा अमसा कतीलन बिलफलाती मुजद्दला। कोई शख्स भी जो मेरी दोनों बच्चियों को ये इतला देगा कि इनका बाप कत्ल कर दिया गया है और इसकी लाश जंगल में मिट्टी से आलूद पड़ी हुई है। लिल्लाहि दरकुमा दर्र अबीकुमा लन युबर्रहुल अबदानी हत्ता यक्तला। मैं इन ग़ुलामों को हरगिज़ न छोड़ा जाए यहाँ तक कि इनको कत्ल कर दिया जाए। लोगों ने ग़ुलामों की तफ्तीश की। अब ये देखें कि वो शेर के अंदर से उस बच्ची की जहानत और फरासत का ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि शेर के अंदर से उसने अपने मसले का हल निकाला और अपने बाप के कातलों को तलाश किया। इन ग़ुलामों को वो कहने लगी हरगिज़ न छोड़ा जाए यहाँ तक कि इनको कत्ल कर दिया जाए। जब लोगों ने ग़ुलामों की तफ्तीश की तो उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। चुनाचे बतौर क़सास इनको कत्ल कर दिया गया। इस कौम की फरासत और जहानत का आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसकी एक छोटी सी बच्ची इस राज का पर्दा उसने चाह किया, दर हकीकत हाल को उसने आश्कार कर दिया। तो इनकी हद दर्जा जहानत और फतानत के बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी हदायत के लिए जो मोजज़ा दिया गया वो कुरान मजीद दिया गया। यानी कि ये अरबों की ये जो कौम थी, अरब थे, अहले अरब, ये इंतहाई ज़हीन और फरासत वाले थे। इसीलिए परवरदिगार ने इनके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और साथ कुरान मजीद अता फ़रमाया। और कुरान मजीद करीम का था और जो अपने एजाज़ बयान और असलूब बलागत में अपनी मिसाल नहीं रखता। कुरान करीम के कलिमात तय्यबात में फ़साहत और बलागत के जो समंदर ठाठे मार रहे हैं, इनकी सही कदर व मंज़लत का वही लोग अंदाज़ा कर सकते हैं जो बसाकात एक आयत सुनकर ही भड़क उठते हैं। इनके दिल की दुनिया बदल जाया करती है। हदीस मुबारका से बहुत से ऐसे वाक़यात मज़कूर हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आयत तिलावत फरमाई और इसकी बरकत से तारीख़ सीने वो कई नूर बन गए। एक इराबी आया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको एक आयत सुनाई, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, सूरह ज़िलज़ाल की। तो इसका तर्जुमा के बाद जिसने ज़रा बराबर की नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर भी कोई बुराई की होगी वो भी देख लेगा। वो उठकर चला गया अरबी और कहने लगा इसके बाद मुझे किसी नसीहत और वाज़ो नसीहत की ज़रूरत नहीं है। एक और वाक़या जो अपनी नुदरत और ग़राबत के बायस असर अंगेज़ है, ये भी आप ज़रा सुनिए। साद बिन मालिक नौमान बिन मंजर के दरबार में गए। नौमान ने जो सवाल इससे पूछा तो उसने इसका हैरत अंगेज़ फसाहत के साथ जवाब दिया। जो ये साद बिन मालिक थे, नौमान बिन मंजर के दरबार में जब गए तो नौमान को इसकी फसाहत पर जो ना हसद हुआ, साद बिन मालिक की फसाहत पर हसद हुआ और इसने इसे कहा कि तुम बड़े चरब ज़ुबान हो। अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम्हारे मुकाबले में एक ऐसा आदमी पेश कर सकता हूँ। अब वो नौमान कहने लगा साद बिन मालिक को कि मैं कैसा आदमी पेश कर सकता हूँ जो तुमको इसी ना तुम्हारी जो ना बात का जवाब देगा।
سعد نے کہا کہ اگر آپ مجھے جان کی امان دیں اور ناراض نہ ہوں تو یقین دلائیں کہ میں ایسے شخص کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو چنانچہ اسی طرح پھر اس نے کیا کہ نعمان نے اپنے ایک آدمی خادم کو بلایا اور کہا کہ سعد کے منہ پر تماچا مارو۔ اس نے اس کے منہ کے پر تماچا دے مارا، یعنی کہ اس کا تھپڑ دے مارا، اور نعمان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے افتوح ہو کر اسے گالی گلوچ دے، یعنی کہ اس کو غصہ آ جائے۔ غصہ دلانے کے لیے اس نے تھپڑ مروایا اور مار کے کہا کہ اس کو غصہ آ جائے اور وہ اترائے گا اس پر تو اسے اس جرم کی سزا میں قتل کر دوں گا۔ لیکن خلاف توقع تماچا کھانے کے بعد، یعنی تھپڑ کھانے کے بعد، وہ خاموش ہو گئے سعد بن مالک۔ جب وہ خاموش کھڑے رہے تو نعمان نے کہا کہ اس کا جواب دو۔ سعد نے کہا، اب سعد نے انہوں نے جواب کیا دیا، صفیۃ معمور، ایک احمق ہے، جیسے حکم دیا گیا ہے اس نے اس کی تعمیل کی۔ نعمان نے نوکر کو پھر کہا کہ اس نے دوسرا تماچا، یعنی کہ دوسرا تھپڑ مار دیا۔ تو نعمان کہنے لگا اب جواب دو۔ سعد نے کہا، اب وہ سعد بن مالک وہ کہنے لگے، لو نہیں عن الاولی لم یعدو للاخری، یعنی اگر پہلے اسے روکا جاتا تو دوبارہ یہ حرکت نہ کرتا۔ نعمان نے پھر آگے کہا، نعمان کو حکم سے نوکر نے پھر تیسرا تھپڑ اس کے سعد بن مالک کے چہرے پر مارا، اور اس کا جواب یہ ہے، سعد نے کہا کہ رب یؤدب عبدہ، ایک مالک ہے اور جو اپنے غلام کو ادب سکھا رہا ہے۔ نعمان نے ایک اور تمانچہ مارنے کا حکم دیا، جس کی اب اس نے دیکھو وہ بار بار نعمان ان کو تھپڑ مارے چلے جا رہے ہیں اور وہ آگے سے کیسے ادب سکھا رہے ہیں، کیسے ذہین ہے سعد بن مالک۔ اب آگے انہوں نے کیا کیا، پھر پوچھا کہ اس کا جواب دو، تو سعد نے کہا، ملک تفس جا، تم مالک ہو، تمہیں زیبا ہے، اور یہ کہ تمہیں زیبا ہے کہ میں اور کہ تم جو مرضی چاہو کرو اور میں عفو درگزر سے کام لوں گا۔ نعمان نے کہا، تم نے درست کہا، بیٹھ جاؤ۔ پھر نعمان نے اس کے بھائی عمر بن مالک کو چراگاہوں کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، یعنی کہ چراگاہوں کے اندر وہ جانور چراتے تھے نا، تو ان کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے توقع سے زیادہ دیر کر دی، جس سے نعمان بڑے غضبناک ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب عمر واپس آئے گا تو وہ اس کو قتل کر دے گا، خواہ وہ چراگاہوں کی تعریف کرے یا ان کی مذمت کرے۔ کچھ دیر کے بعد عمر واپس آ گیا اور نعمان اپنے امرا روسہ کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اور سعد عمر کا جو بھائی وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نعمان نے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی قسم اٹھا لی ہے، یہ اس کو بچانا چاہتا تھا۔ سعد نے کہا کہ بادشاہ، نعمان بادشاہ کو سعد نے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں عمر سے بات کروں؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے اس سے بات کی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو اشارہ کر سکتا ہوں۔ نعمان نے کہا کہ اگر تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا، میں اسے آنکھ سے اشارہ کر سکتا ہوں۔ نعمان نے کہا کہ اگر تم نے ایسا بھی کیا تو تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ آخر میں سعد نے کہا کہ کیا میں اس کے لیے عصا کو کھڑکا سکتا ہوں؟ اس نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سعد نے ایک آدمی سے جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا عصا مانگا اور اپنے عصا کو نے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور اس کا بھائی نعمان کے دربار میں کھڑا اپنے انجام کا انتظار کر رہا تھا۔ سعد نے اپنے عصا کو دوسرے عصا پر، یعنی کہ ایک چھڑی کو دوسری چھڑی کے اوپر مارا اور کھٹکھٹایا۔ بھائی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے عصا سے اشارہ کر کے سمجھایا کہ عمر سمجھ گیا کہ بھائی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی جگہ کھڑا رہوں، اور پھر عصا کو کھٹکایا اور پھر اسے آسمان کی طرف بلند کیا، پھر اپنے عصا کو دوسرے عصا کے ساتھ چھوا، اور عمر سمجھ گیا کہ اس کا مدعا یہ ہے کہ میں بادشاہ کو جواب دوں کہ میں نے خشک سالی کے آثار نہیں پائے۔ پھر اس نے اپنے عصا کو ایک کنارے کے دوسرے عصا کے ساتھ پھر دوبارہ کھٹکھٹایا، اسے اونچا کیا۔ عمر سمجھ گیا کہ وہ جواب دے گا کہ وہاں گھاس وغیرہ جو نہ اگا ہوا نہیں ہے، یعنی چراگاہوں کے اندر، کہ خشک سالی کے آثار وہاں نہیں ہیں، گھاس وغیرہ اگا نہیں ہے تھا۔ پھر اس نے عصا کو کھٹکھٹایا اور اس کو نعمان کی طرف کیا۔ عمر سمجھ گیا کہ بھائی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اب بادشاہ سے گفتگو کروں۔ عمر نعمان کے قریب ہو گیا
اور نعمان نے اس سے پوچھا کہ وہاں کی زرخیزی کی تم تعریف کرتے ہو یا خشک سالی کی مذمت کرتے ہو؟ عمر نے اپنے بھائی کے عصا کی اشاروں سے یہ بات سمجھی تو اس کی روشنی میں اس نے کہا کہ نہ تو میں خشک سالی کی مذمت کرتا ہوں، نہ میں وہاں کی سر سبزی کی جو نہ تعریف کرتا ہوں۔ زمین ایسی ہے کہ نہ اس کی زرخیزی کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کے بنجر ہونے کا بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے، اور قافلہ کے لیے پانی اور گھاس کی تلاش کرنے والا وہاں ٹھہر جاتا ہے، اور نیک نام واقف عرف جو نہ وہاں پر بن جاتا ہے، جو وہاں امن میں ہو، اور وہ خود خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ نعمان نے عمر کو کہ اس جواب کی تحسین کی، اور اسی طرح اس کو قتل سے جو نہ نجات ملی۔ ان کی ذہانت کا یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ کیسا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا یہ واقعہ کہ اشاروں میں جب ایک بادشاہ کے دربار میں ہے تو چھڑی کے اشارے سے اس نے اشارے کر کر کے اپنے بھائی کو قتل سے بچا لیا۔ کیسی ذہین قوم تھی یہ۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ جن کی ذہانت و فطانت عروج پر تھی۔ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو